الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارہ 26 سٹارٹ کرتے ہیں ہم۔ اس میں سب سے پہلے سورہ الاحقاف آئی ہوئی ہے جو 46 نمبر سورہ آتی ہیں۔ اس میں 4 رکوع ہیں اور 35 آیات یعنی 35 آیات آتے ہیں۔ الاحقاف کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے ریت کے ٹیلے، اور ایک مقام کا بھی نام ہے احقاف، سینڈ ہلز بولتے ہیں نا وہ۔ رکوع نمبر 3 میں الاحقاف کا لفظ آیا ہوا ہے، اسی لیے اس سورہ کا نام سورہ الاحقاف ہے۔ اس سورت میں حق کی دعوت کے بعد انکار کرنے والوں کو جو مہلت ملتی ہے اس کے بارے میں آتا ہے، ساتھ ہی مہلت سے دھوکہ کھانے والوں کا جو انجام ہوگا برا ہوگا یہ بھی بتایا گیا ہے، اور کامیابی اہل ایمان کے لیے ہیں، وہ کامیاب ہونے والے ہیں۔ پھر والدین سے حسن سلوک، اچھا سلوک، اور قرآن کی طرف دعوت۔ اب یہ بھی سورہ جو ہے وہ حامیم سے شروع ہوتی ہیں، اس لیے اس کا جو مین موضوع ہوگا یا کامن موضوع ہوگا، ٹاپک جو ہوگا وہ قرآن کی طرف دعوت۔ چلے شروع کرتے ہیں۔ رکوع نمبر 1 ہے، آیات نمبر 1 سے لے کے 10 تک، جس میں بتایا گیا ہے کہ جو حق کا انکار کرتے ہیں ان کو جو مہلت ملی ہوئی ہے اس سے وہ دھوکہ نہ کھائیں۔ فرمایا قرآن اللہ عزیز و حکیم کا اتارا ہوا ہے، مگر آخرت کا انکار کرنے والے اس سے رخ پھیر لیتے ہیں۔ حالانکہ یہ دنیا کھیل نہیں بلکہ اسے اللہ تعالیٰ نے ایک عظیم مقصد کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ ہم خود بھی کوئی چیز بناتے ہیں، اس کا کچھ نہ کچھ مقصد ہوتا ہے، بھلے وہ چھوٹی ہی چیز کیوں نہ ہو۔ ضروری ہے کہ ایک دن اس کی مدت پوری ہو اور اس کا انجام ظاہر ہو۔ انجام آنے والا ہے، رپورٹ کارڈ آنے والا ہے، رزلٹ آنے والا ہے۔ مشرک دھوکے میں ہیں کہ ان کے باطل معبود انہیں قیامت کے دن بچا لیں گے، حالانکہ ان کا اللہ کی حکومت میں کوئی بھی حصہ نہیں ہے، اور ان مشرکوں کے پاس ان کے معبود ہونے کی کوئی دلیل نہیں۔ یہ لوگ اپنے شرکاء کو قیامت کے دن تک بھی پکارتے رہیں گے تو ان کو ان کی طرف سے کوئی جواب نہیں مل سکتا۔ یہ لوگ قرآن کے دلائل کے جواب میں کہتے ہیں کہ یہ جادو ہے، نعوذ باللہ قرآن کو جادو کہتے ہیں۔ آپ ان کو کہہ دیں اگر میں نے اس کو گھڑ لیا تو تم مجھے اللہ کی پکڑ سے نہیں بچا سکتے۔ میں کوئی نیا پیغام لے کر آنے والا کوئی انوکھا پیغمبر نہیں ہوں، میں تو صرف اللہ کے وحی کی پیروی کرنے والا ہوں۔ جو پہلے پیغمبر میسج لائے تھے، پیغام لائے تھے، وہی میں بھی لے کے آیا ہوں کہ صرف اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، یہی پیغام لے کے آیا ہوں میں۔ سوچو اگر یہ کتاب اللہ کی طرف سے حق ہے اور اس پر بنی اسرائیل کا ایک گواہ شہادت بھی دے چکا ہے۔ یہاں پر اشارہ عبداللہ بن سلام کے بارے میں ہے۔ عبداللہ بن سلام یہ اہل کتاب میں سے تھے اور انہوں نے اسلام قبول کیا اور گواہی دی تھی کہ جو کچھ ان کی کتاب میں ہے، یعنی یہودیوں کی کتاب میں، تورات میں، وہ ہو بہو ویسے ہی صادر ہو رہی ہیں۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو کچھ بتایا گیا ہے ہو بہو وہی چیز ہے، یہ سچا نبی ہے، انہوں نے گواہی دی تھی۔ اور یہ عالم تھے، بڑے عالم تھے تورات کے،
اس لیے یہی بتایا جا رہا ہے کہ ایک گواہ یعنی عبداللہ بن سلام شہادت دے چکے ہیں اور تم اس کے مقابلے میں اکڑ رہے ہو، تو تمہارا انجام کیا ہوگا؟ سوچو، کیا جواب دو گے اللہ کو؟ پھر رکو نمبر 2 ہے آیات نمبر 11 سے لے کے 20 تک، جس میں ایمان اور استقامت کے بارے میں ہے اور ساتھ ساتھ مومن اور کافروں کے حال کے بارے میں آتا ہے۔ فرمایا اس قرآن پر وہی ایمان لائیں گے جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے اور پھر مخالفتوں کے باوجود حق پر قائم رہے۔ وہ اللہ کے یہاں بے خوف اور بے غم ہوں گے، ان کو کوئی خوف اور کوئی غم نہیں ہوگا۔ پھر آگے فرمایا ہم نے انسان کو والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا، اس لیے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ ایمان والا انسان جب جوان ہوتا ہے اور 40 سال کی عمر کو پہنچتا ہے تو رب سے دعا کرتا ہے۔ کیا دعا کرتا ہے؟ ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ واصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین۔ یعنی اے میرے رب مجھے توفیق دے کہ میں تیری ان نعمتوں کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھ پر کی ہیں، اور ان نعمتوں کا جو تو نے میرے ماں باپ پر کی ہیں، اور مجھے توفیق دے کہ ایسے اچھے کام کروں جو تجھے پسند ہو، اور میری اولاد کو صالح بنا دے۔ میں نے تیری طرف رجوع کیا اور میں مسلمان ہوں۔ میرا خیال ہے کہ جن لوگوں کے بھی ایج 40 تک پہنچے ہیں وہ ایک بار تو بھی یہ دعا کریں، بہت بہترین دعا ہے یہ بھی۔ آگے فرمایا ایسے لوگوں کے اچھے اعمال اللہ کے یہاں قبول کیے جائیں گے، ان کی کوتاہیوں سے درگزر فرمایا جائے گا، کیونکہ ہم کتنے بھی اچھے عمل کریں کچھ نہ کچھ ہمارے اعمال میں شارٹ کمنگس ہوتے رہتی ہیں، کمی کوتاہیاں ہوتے رہتی ہیں، تو اس سے درگزر کیا جائے گا۔ یہ یقیناً جنتی ہیں، خوشخبری پہلے ہی دے دی گئی۔ اور وہ شخص جو اپنے ماں باپ سے کہتا ہے اف، افسوس تم پر، تم مجھے قیامت سے ڈراتے ہو، حالانکہ مجھ سے پہلے کئی قومیں گزری اور کوئی دوبارہ زندہ ہو کر نہیں آیا۔ کچھ بچے ایسے ہی بدتمیز اور نافرمان ہوتے ہیں، اللہ کے بھی نافرمان ہوتے ہیں اور ساتھ ساتھ اپنے والدین کے بھی، کیونکہ ان کی زندگی میں دوبارہ زندہ ہونے کا کوئی تصور ہی نہیں نا، قیامت کے بارے میں سوچتے ہی نہیں، تو ایسے بچے ایسی ہی بات کریں گے۔ اگر اللہ کا ڈر ہو اور حساب کتاب کے دن پر یقین ہونا تو ایسی باتیں نہیں کریں گے۔ پھر جب یہ ایسے بچے ایسی بات کرتے ہیں تو ان کے والدین اللہ سے دعائیں کرتے ہیں اور اس بچے سے کہتے ہیں افسوس ہے تجھ پر، ایمان لے آ۔ تو وہ بچہ کہتا ہے کہ یہ تو پہلوں کی من گھڑت قصے کہانیاں ہیں، ہم اسے نہیں مانتے۔ یاد رکھو ایسے لوگوں پر اللہ کا فیصلہ پورا ہو چکا، ہر شخص کے درجات اس کے عمل کے مطابق ہوں گے، اور کافروں سے کہہ دیا جائے گا تم اپنا حصہ دنیا میں پا چکے، جو چاہیے تھا تمہیں دنیا میں مل گیا، یہاں تمہیں عذاب الہی سے دوچار ہونا پڑے گا، تمہارے لیے کوئی چھٹی نہیں، کنٹینیو عذاب۔ پھر رکو نمبر 3 ہے آیات نمبر 21 سے لے کے 26 تک، جس میں حضرت ہود علیہ السلام کی مثال دی ہوئی ہے۔ فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کو حضرت ہود علیہ السلام کا ذکر سنائیے جب انہوں نے اپنی قوم کو خبردار کیا کہ اللہ کے ساتھ عبادت میں کسی کو شامل نہ کرو ورنہ تم پر عذاب آ جائے گا۔ تو ان کی قوم نے کہا اگر تو ہم پر عذاب لا سکتا ہے تو لے آ۔ تو ہود علیہ السلام نے فرمایا عذاب کب آئے گا اس کا علم تو اللہ ہی کو ہے،
मैंने तुम्हें अल्लाह का पैगाम पहुंचा दिया है, तुम तो मुझे जाहिल मालूम होते हो। फिर क्या हुआ? फिर वही हुआ जो कहा गया था। अज़ाब आया जिसने हर शय को बर्बाद कर दिया, नीस्त व नाबूद कर दिया। आज उनके मकानों के खंडरात के सिवा कोई चीज़ दिखाई नहीं देती। तुम रास्तों से देखते भी हो। उनको हमने वो कुछ दिया था जो तुम लोगों को नहीं दिया। इतना कुछ हमने दिया था, तुम अपने अकड़ दिखा रहे हो, तकब्बुर कर रहे हो। उनकी खंडरात से गुजरते हुए कुछ तो सबक हासिल करो। उनको हमने कान दिए थे, आंखें दी थी और दिल, सब कुछ दे रखा था, मगर न उनके कान किसी काम आए, न उनकी आंखें किसी काम आई, न उनके दिल किसी काम आए, क्योंकि वो अल्लाह की आयत का इनकार करते थे। तो ऐसे लोगों को जो अपनी नेमतें हैं वो भी वो सही इस्तेमाल करने की तौफीक नहीं होती हैं। फिर रुकू नंबर 4 है, आया नंबर 27 से लेके 35 तक। ये सूरह अल-अहकाफ का लास्ट रुकू आता है, जिसमें पहली उम्मतों से सबक लेने कहा गया है। और जिन्नात कुरान सुनते ही दाई बन गए थे। और क्या आता है? अज़ाब इलाही से बचना मुमकिन नहीं, ये टॉपिक भी आता है इसी में। फरमाया आप उनको समझाइए, देखो तुम्हारे इर्द गिर्द कितनी आबादियाँ अल्लाह की नाफरमानियों की वजह से हलाक हो चुकी है। अल्लाह ऐसे ही हलाकत में नहीं डालता लोगों को, बल्कि इनकी नाफरमानियों की वजह से डालता है। उन लोगों को आयत भेज कर बार बार समझाया गया कि तुम हमारी तरफ लौट आओ, तुमको भी समझाया जा रहा है, लेकिन वो न माने तो उन पर अजाब आया और उनके झूठे माबूद उनकी कोई मदद नहीं कर सके। वो मदद करने नहीं पहुंच सके जब अजाब आ रहा था। सबक लो इससे भी। फिर आगे फरमाया, और ये वाक़या काबिल ज़िक्र है कि जब जिन्नों ने आपसे कुरान सुना तो फ़ौरन ईमान ले आए और अपनी कौम की तरफ दाई व मुबल्लिग बनकर गए। हम क्या करते हैं? हम कुरान सुनते हैं, तफसीरें सुनते हैं, क्लास अटेंड करते हैं, एग्ज़ाम देते हैं, बस अपनी तरफ हमारी फ़िक्र होती है, सिर्फ नफसी नफसी। हम बिल्कुल फ़िक्र नहीं करते कि हमारे आसपास हमारे रिश्तेदार, हमारी जो कौम है वो भी सही रास्ते पे आएँ। अगर हम खुद दावा नहीं कर सकते तो एटलीस्ट ये जो खुलासे कुरान के जो ऑडियोज़ वीडियोज़ हैं वो तो शेयर करें एटलीस्ट। उसमें क्या दिक्कत है? कितना टाइम लगता है? ऐसे फालतू कई जंक आप लोग शेयर करते रहते हैं। तो क्यों नहीं अल्लाह का जो कलाम है, तफसीर जो है, इसमें बिल्कुल शॉर्ट में बताया गया है, सिर्फ टॉपिक वाइज लिया गया है, तो एटलीस्ट वो तो शेयर करें कि पता चले कि कुरान में क्या है। ये भी हमें तौफीक नहीं होती। और वही जिन देखो, जिन्होंने एक बात सुनी फौरन दाई बन गए, लोगों को दावत दी, लोगों को पैगाम पहुंचाया। हक पसंद जिन्नों ने फौरन बात मान ली, मगर मुशरिकों ने मानने से इनकार कर दिया। फिर आगे फरमाया, क्या ये लोग उस पर गौर नहीं करते कि जिस अल्लाह ताला ने ज़मीन और आसमान को पैदा किया और उनके पैदा करने से थका भी नहीं, वो मुर्दों को ज़िंदा करने पर कादिर है। इतनी बड़ी से बड़ी चीज़ें अल्लाह कर रहा है, ये तो उसके लिए छोटी चीज़ है कि मुर्दों को ज़िंदा करना। क्या वो नहीं कर सकता? वो हर चीज़ पर कादिर है। ये मुशरिक आज नहीं मानते, जब अजाब सामने आएगा तो मान लेंगे, लेकिन मानकर क्या फ़ायदा होगा? उस वक्त कोई फ़ायदा नहीं, बेफ़ायदा चीज़ होगी। आगे फरमाया गया कि आप पहले उलुल अज़म पैगंबरों की तरह सब्र करें। अब ये उलुल अज़म पैगंबर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी आते हैं। तो उनसे पहले कौन से उलुल अज़म पैगंबर थे? तो वो थे नूह अलैहिस्सलाम, इब्राहीम अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम और ईसा अलैहिस्सलाम। तो ये उलुल अज़म पैगंबर 4 और फिर
آپ صلی اللہ علیہ وسلم 5. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ یہ جو آپ سے پہلے اولو العزم پیغمبر تھے انہوں نے بھی صبر کیا تھا، تو آپ بھی صبر کریں، کیونکہ مشرکین مکہ اور دوسرے بھی لوگ بہت زیادہ تکلیفیں دیتے تھے، فزیکلی بھی دیتے تھے، مینٹلی بھی دیتے تھے. اور کہا گیا اور خبردار کرے کہ نافرمانوں کے سوا اور کوئی ہلاک نہ ہوگا. یہاں پر الحمدللہ ہماری سورہ الاحقاف کمپلیٹ ہو گئی. اب نیکسٹ سورہ آتی ہے سورہ محمد، جو 47 نمبر سورہ ہے. اس میں 4 رکوع ہیں اور 38 آیات آتے ہیں. اس سورت کا دوسرا نام القتال بھی ہے. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو رکوع 1 میں دوسری آیت میں ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آیا ہے، اسی لیے اس سورت کا نام سورہ محمد ہے. اس سورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ہیں ان کا تذکرہ کیا گیا ہے. پھر احکام جہاد کے بارے میں ہے، اور کفار اور منافقین کے جو انجام میں بد ہے اس کا بھی تذکرہ ہے. رکوع نمبر 1 ہے، آیات نمبر 1 سے لے کے 11 تک، جس میں کفار سے اہل ایمان کا جو مقابلہ ہے اس کے بارے میں آتا ہے. جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کے راستے سے روکا، اللہ نے ان کے اعمال کو ضائع کر دیا. یعنی کتنے بھی تم اچھے کام کرو، لیکن اگر کوئی اللہ کے راستے سے روکتا ہے تو وہ جو کام کیا تھا، نیک کام کیا تھا، وہ بھی ضائع ہو جائے گا، اس کا کوئی اجر نہیں پائے گا وہ. اور جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے، اللہ نے ان کی برائیاں ان سے دور کر دیں. تو ایمان کے ساتھ ساتھ اچھے اعمال ضروری ہیں. جو بھی اچھے کام کرے گا تو جو اس نے پہلے برائیاں کی تھی وہ بھی مٹا دی جائے گی، دور کی جائے گی. اور اتنا ہی نہیں بلکہ اللہ ان کے حالات کو بھی درست کر دے گا، کیونکہ انہوں نے حق کا ساتھ دیا. اے ایمان والو، جب دشمنوں سے تمہارا مقابلہ ہو تو پہلا کام ان کو خوب قتل کرنا ہے. اب جو بھی جنگیں ہوتی ہیں اس میں کیا انسٹرکشن دیے جاتے ہیں، کیا کہا جاتا ہے؟ ہر کوئی یہی کہے گا کہ تم کو ڈٹ کر مقابلہ کرنا ہے، دشمنوں کا خاتمہ کرنا ہے، یہی حکم دے گا نا. تو یہی حکم دیا جا رہا ہے کہ تم جب جنگ کرو تو کیا کرو، اپنے دشمنوں کا مقابلہ جب کرو تو ان کو خوب قتل کرنا، پھر قیدی بنانا، اور اس کے بعد قیدیوں کے بارے میں تمہیں اختیار ہے کہ چاہے تو ان کے ساتھ احسان کرو اور چاہے تو فدیہ دے کر چھوڑ دو. دونوں چوائس دی ہوئی ہے. یہاں تک کہ مخالف فریق یعنی دشمن ہتھیار ڈال دے، اللہ تعالیٰ اگر چاہتا تو کافروں سے خود ہی نپٹ لیتا، مگر تمہارے ایمان کی آزمائش چاہتا تھا. وہ اپنی راہ میں جان دینے والوں کے عمل کو ضائع نہیں کرے گا. اب تم اگر کام کر رہے ہو تو تم کو تمہارا اجر ملے گا. جو شہید ہوں گے ان کے درجات بلند ہوں گے، ان کو اجر دیا جائے گا، ان کے کوئی بھی اعمال ضائع نہیں ہوں گے. اور جو بھی پارٹیسپیٹ کیے ہیں جنگوں میں ان کو بھی اجر دیا جائے گا. اللہ تعالیٰ ان کو دنیا و آخرت میں اپنے انعامات سے نوازے گا، کیونکہ غنیمت کا مال بھی ملے گا تو دنیا کا فائدہ ہے اور آخرت میں تو فائدے ہی فائدے ہیں. پھر آگے فرمایا اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدم جما دے گا. پھر آگے فرمایا کافروں کے لیے ہلاکت ہے. زمین میں چل پھر کر دیکھو کہ ان سے پہلے کافر کس طرح ہلاکت کے شکار ہو گئے. غور کرو. پھر رکوع نمبر 3 ہے، آیات نمبر 12 سے لے کے 19 تک، جس میں مومنوں کے درجات بتائے گئے ہیں، ساتھ ساتھ کافروں کو سزا اور منافقین کے بارے میں بھی آتا ہے. اللہ تعالیٰ ایمان والوں اور اچھے کام کرنے والوں کو جنت کا مستحق بنائے گا
ایسے لوگ جنت میں جائیں گے جو ایمان بھی لائے اور ساتھ ساتھ نیک عمل بھی کیے۔ صرف ایمان کافی نہیں، ایمان کے ساتھ ساتھ نیک اعمال۔ اور نیک اعمال کون سے ہیں؟ جو اللہ نے بتائے ہیں وہ نیک اعمال ہے، نہ کہ خود کی ایجاد کی ہوئی چیزیں۔ کافر دنیا کی چند روزہ زندگی کے مزے لوٹ رہے ہیں، جانوروں کی طرح کھا پی رہے ہیں۔ جیسے جانور زندگی گزار رہے ہیں، صرف کھانا پینا، گھومنا پھرنا، مزے لوٹنا، یہی تو جانور کر رہے ہیں۔ پھر تم میں اور جانوروں میں فرق کیا ہے؟ ایسے لوگوں کا آخری ٹھکانہ جہنم ہے۔ مکہ کے کافروں سے کہیں زیادہ طاقتوروں کو ہم نے ہلاک کیا، ان سے کئی گنا طاقتور۔ یہ عاد اور سمود اور جو پہلی قومیں تھی وہ کئی گنا طاقتور بھی تھی اور مال و دولت والی تھی، لیکن آخر میں حال کیا ہو گیا؟ ان کو ہلاک کیا گیا، ان کی مدد کو کوئی نہ آیا، کوئی بھی مدد نہ کر سکا۔ پھر آگے فرمایا اللہ کے یہاں اچھے اور برے برابر نہیں ہو سکتے۔ جنت میں ایمان والوں کے لیے صاف شفاف پانی، دودھ، لذیذ مشروب پینے کی چیزیں اور صاف شہد کی نہریں ہوں گی۔ اس دنیا میں مگن ہو، اس دنیا کی جو نعمتیں ہیں وہ کچھ بھی نہیں ہیں وہاں کے حساب سے۔ جنت کا پانی، جنت کی دودھ کی نہریں، جنت کی شہد کی نہریں، یہ کوانٹیٹی کے حساب سے بھی اور کوالٹی کے بھی حساب سے کئی گنا اس دنیا سے ہوگی۔ تم 1 اور 2 لیٹر کے لیے لڑتے ہو، وہاں تو پانی، دودھ، شہد یہ 1-2 لیٹر نہیں بلکہ ان کی نہریں ہوں گی، اور یہ کوانٹیٹی میں بھی زیادہ اور کوالٹی میں بھی بہت اچھی ہوں گی۔ یہاں کی طرح نہیں کہ پانی گدلا میلا اور اگر تھوڑے دیر رکھا جائے تو پھر وہ اسپوائل ہو جائے، اور دودھ بھی تھوڑے ٹائم باہر رکھے کیا حال ہوتا ہے اس کا۔ شہد بھی پیور کہاں ہوتی ہے، آج کل پیور شہد دیکھنے بھی نہیں ملتی ہے، گڑ کا پانی ملتا ہے ہمیں۔ تو یہ ساری کوالٹی اور کوانٹیٹی میں بھی تم کو زیادہ دی جائے گی۔ کافر ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے، ان کو کیا ملے گا وہاں پر؟ ان کو وہاں کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا، بوائلنگ واٹر۔ 100 ڈگری سیلسیس پہ دیکھیں کیسا بوائل ہوتا ہے، باہر بھی نکل جاتا ہے پانی۔ ایسا بوائلنگ واٹر، کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا جو ان کی آنتڑیاں، ان کے انٹسٹائن کاٹ کر رکھ دے گا۔ اللہ اکبر! امیجن تو نہیں کر سکتے، لیکن پھر بھی بہت ہی ڈرا دینے والی آیاتیں ہیں کہ کس طرح سے یہ ہوگا کہ پانی پینے کے بعد ان کے اندر کی آنتڑیاں، انٹسٹائن، وہ کاٹ رکھ دے گی، باہر آ جائے گی۔ پھر آگے فرمایا منافق آپ کی بات سنی انسنی کر رہے ہیں، سن رہے ہیں لیکن ایسے جیسے انہوں نے کچھ سنا ہی نہیں۔ در حقیقت ان کے دل حق کو قبول کرنے سے بند ہو چکے ہیں، حق ان کے اندر جا ہی نہیں رہا ہے، سیل ہو گیا ہے ان کا دل۔ جب سیل ماری جاتی ہے تو باہر کی چیز نہ اندر جا سکتی ہے اور نہ ہی اندر کی چیز باہر آ سکتی ہے۔ یہ حال ہو گیا ہے ان لوگوں کا۔ یہ لوگ خواہشات کے پیروکار بن چکے ہیں، اپنی مرضی کے مطابق ہی اپنی زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں۔ شاید ایک قیامت کے منتظر ہے، انتظار میں ہے۔ قیامت کی نشانیاں تو آ گئی ہیں، کچھ تو تم نے دیکھ لی۔ ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ جب قیامت آئے گی تو اس وقت ایمان لانا کسی کام نہ آئے گا۔ اس وقت تم کہو گے کہ میں ابھی ایمان لاتی ہوں یا لاتا ہوں، اور جو اللہ نے کہا ہے میں بالکل وہی کروں گی یا کروں گا، اور جو اللہ نے جن چیزوں سے روکا ہے میں بالکل اس سے رک جاؤں گی یا رک جاؤں گا، تو بھی کوئی کام نہیں آئے گا۔ آج سدھر جاؤ، آج لائن پہ آ جاؤ۔ آپ یقین رکھیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ آپ اپنے بھی اور مومن مردوں اور عورتوں کے لیے بھی اللہ سے مغفرت طلب کرتے رہیں۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم خود اپنے لیے بھی اور تمام مسلمانوں کے لیے جو اس دنیا میں ہیں اور جو فوت ہو چکے ہیں، اور اپنے والدین کے لیے بھی دعا کرتے رہیں۔
ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اے ہمارے رب، مجھے، میرے والدین کو اور تمام مسلمانوں کو معاف کر دے، مغفرت کر دے، ہمیں بخش دے، آمین۔ پھر رکو نمبر 3 ہے آیا نمبر 20 سے لے کے 28 تک، جس میں دین سے پھر جانے والوں کی سزا بتائی گئی ہے، یعنی مرتد کی سزا۔ ایمان والوں کی خواہش تھی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جہاد کا حکم نازل ہو، کیونکہ پہلے جنگ کی اجازت نہیں دی گئی تھی، صبر کرنے کہا گیا تھا، لیکن سارے مسلمان چاہتے تھے کہ اب ہمیں جنگ کا حکم دیا جائے۔ جہاد کا حکم جب اترا تو کیا ہوا؟ تو منافقوں کا حال یہ تھا جیسے ان پر غشی طاری ہونے لگی ہے۔ اگر ان منافقوں نے اسی طرح جنگ سے منہ موڑا تو یہ لوگ الٹے اسی دور جاہلیت کی طرف پھر جائیں گے، جس میں ایک دوسرے کے گلے کاٹے جاتے تھے اور بچیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا۔ پھر آگے فرمایا افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، یہ لوگ قرآن مجید پر غور نہیں کرتے، کیا ان کے دلوں پر تالے لگ چکے ہیں؟ یہاں غور و فکر کرنے کی بات کی گئی ہے کہ قرآن پر غور و فکر کرو، صرف پڑھو نہیں بلکہ پڑھ کے سمجھ کے اس پہ غور کرو اور اس پہ عمل بھی کرو۔ صحیح راستہ معلوم کر لینے کے بعد ہدایت سے منہ موڑنے والے شیطان کے فریب میں آ گئے ہیں، یعنی پتہ تو ہے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، پھر بھی یہ ہدایت سے منہ موڑ رہے ہیں، ہدایت پہ نہیں آ رہے، یہ شیطان کے فریب میں آئے ہوئے ہیں۔ اسی لیے انہوں نے مسلمانوں میں شامل رہ کر کافروں کے ساتھ ساز باز کر رکھی ہے، ان سے دوستیاں کر رکھی ہیں۔ کہا گیا اس وقت کیا حال ہوگا جب فرشتے ان کی جانیں نکالیں گے، ان کے منہ ان کے پیٹھوں پر بھی مارتے ہوئے انہیں لے جائیں گے، کیونکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا راستہ اختیار کیا تھا، اس لیے ان کے سارے اعمال ضائع ہو گئے۔ سارے اعمال اچھے بھی کیے تھے وہ بھی ملٹیپلائی بائی 0 ہو گئے ہیں۔ پھر رکو نمبر 4 ہے آیات نمبر 29 سے لے کے 38 تک۔ یہ سورہ محمد کا لاسٹ رکو آتا ہے، جس میں منافقین کے انجام کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ کیا منافقوں کا خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کے کھوٹ نہیں ظاہر کرے گا، بتائے گا نہیں؟ اگر ہم چاہیں تو ان کے کھوٹ ایسے ظاہر کر دے کہ ہر شخص ان کو ان کے چہروں سے پہچاننے لگے، اس طرح بھی اللہ کر سکتا تھا، لیکن ایسا نہیں کیا۔ آپ ان کو ان کے انداز سے جان لیں گے کہ یہ منافق ہے، لیکن اگر ہمیں پتہ بھی چلتا ہے، پورا نظر بھی آ رہا ہے اس کے انداز سے کہ یہ منافق ہے، تو بھی اجازت نہیں دی کہ ان کو ہم منافق کہیں، کیونکہ کسی کے اندر کی بات ہم نہیں جانتے، لیکن ان کے انداز سے بولنے کا اسٹائل، چلنے کا اسٹائل، ہر چیز میں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ شخص منافق ہے، پھر بھی نہیں کہا جا سکتا۔ ہم مومنوں اور منافقوں کو الگ الگ کرنے کے لیے تمہیں ضرور آزمائش میں ڈالیں گے۔ اکثر جنگوں میں کیا ہوتا تھا کہ منافق جو ہوتے تھے وہ آدھے پہ ہی پیٹ پھیر کے بھاگ جاتے تھے، تو منافق اور مومنوں کو الگ کرنا تھا۔ منافقوں کو تھوڑی شہید کا درجہ دیا جائے گا، ان کے اندر دل کے اندر کھوٹ ہے نا بھری ہوئی، اور ان کی نیتیں بھی خالص اللہ کی رضا کے لیے نہیں ہوتی ہے۔ پھر آگے فرمایا کافر اچھی طرح سن رکھے کہ وہ اللہ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے، جو بگاڑنے کی کوشش کر رہے ہیں نا وہ کان کھول کے سن لے کہ وہ اللہ کا تو کچھ بگاڑ ہی نہیں سکیں گے۔ پھر آگے فرمایا ایمان والوں کو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی چاہیے، جن کی موت کفر پر ہوگی وہ کسی طور پر بخشش کے مستحق نہیں ہوں گے۔ کافر کبھی جنت میں نہیں جائے گا، اس کی مغفرت بھی نہیں ہوگی۔ ایمان والوں کمزوری نہ دکھاؤ اور صلح کی درخواست بھی نہ کرو،
تم ہی غالب ہوں گے کیونکہ اللہ تمہارے ساتھ ہے. اللہ ایمان والوں کے ساتھ ہے. یہ دنیا بالکل عارضی چیز ہے، ٹیمپرری دنیا ہے، یہ ہمیشہ رہنے نہیں آئے کوئی بھی. تم ایمان لاؤ گے اور اللہ سے ڈرو گے تو وہ تمہارے لیے بڑا اجر دے گا اور تم سے کچھ نہیں مانگے گا. تم سے وہ نہیں کچھ مانگتا ہے. یاد رکھو، اللہ کی راہ میں بخل کرنے کا نقصان تم کو ہوگا، تو کنجوسی نہ کرو. اللہ تعالیٰ غنی ہے اور تم محتاج ہو اس کے. اگر تم اس کے حکموں کی خلاف ورزی کرو گے، اس نے جو حکم دیا بالکل اس کے اپوزٹ کرنے لگو گے، تو وہ تمہیں ختم کر کے تمہاری جگہ دوسری قوم لے آئے گا. اس پر وہ قادر ہے، اور وہ تمہاری طرح نہ ہوں گے. جو دوسری قوم آئے گی وہ تمہاری طرح نہیں ہوگی، تم سے کئی گنا بہتر ہوگی. الحمدللہ یہاں پر ہماری سورہ محمد کمپلیٹ ہو گئی. پھر سورہ الفتح آتی ہے جو سورہ نمبر 48 ہے. اس میں 4 رکوع ہیں اور 29 آیات آتے ہیں. الفتح کا مطلب ہوتا ہے جیت، جسے ہم اردو میں بھی کہتے فتح حاصل ہونا، تو وہی ہے یہ. آیت نمبر 1 میں ہی فتحن کا لفظ آیا ہوا ہے، فتحم مبینہ. سو اسی وجہ سے اس سورت کا نام سورہ الفتح ہے. یہ سورہ 6 ہجری صلح حدیبیہ کے واپسی کے وقت نازل ہوئی تھی، جب مشرکین مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور جتنے صحابہ تھے ان کو عمرہ ادا کرنے کے لیے مسجد حرام جانے سے روکا تھا. اس وقت یہ نازل ہوئی. اس سورہ میں صلح حدیبیہ کے بارے میں آتا ہے اور فتح مکہ کی بشارت بھی دی گئی کہ مکہ اب فتح ہونے والا ہے. ساتھ ہی اسلام کو فتح مبین حاصل ہوگی، اور فتح کے جو شرائط ہے اس کا بھی اعلان کیا گیا ہے. ساتھ ساتھ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں، ان کے اوصاف بیان کیے گئے اور ان کی قربانیوں کا بھی بیان ہے. تو چلے شروع کرتے ہیں. رکوع نمبر 1 ہے آیات نمبر 1 سے لے کے 10 تک، جس میں صلح حدیبیہ کے بارے میں اور فتح مبین کی بشارت دی گئی ہے. فرمایا اللہ نے آپ کو کھلی فتح عطا فرمائی. اس سے مراد اکثر علماء نے کیا ہے کھلی فتح سے مراد صلح حدیبیہ ہے. چونکہ مشرکین مکہ جو تھے انہوں نے مسلمانوں کو عمرہ کرنے سے روک دیا تھا. انہیں الاؤ نہیں کر رہے تھے کہ وہ مسجد حرام میں جائیں، راستے میں ہی روک لیا تھا. تو راستے میں ہی ایک صلح ہوئی تھی، اس میں کئی ایک شرائط رکھے گئے تھے. اس میں ایک شرط یہ تھی کہ کوئی ہتھیار اب نہیں اٹھائے گا، اور بھی کئی شرائط تھی. ایسی شرائط تھی جو بظاہر ایسا لگ رہا تھا کہ اب اسلام نہیں پھیلے گا اور ہماری ہار ہو رہی ہے، اس طرح سے نظر آ رہا تھا. لیکن اس کی وجہ سے، اس صلح کی وجہ سے اتنی خیر و بھلائی حاصل ہوئی، اتنے لوگ مسلمان ہوئے جتنے اس سے پہلے کبھی نہیں ہوئے تھے. اور اس صلح کے نتیجے میں مکہ بھی فتح ہو گیا تھا. حالانکہ جب سے ہجرت کر کے مسلمان آئے مدینہ میں، تب سے انہوں نے نہ حج کیا تھا، نہ عمرہ کیا، اور نہ ہی ان کو طواف کا کبھی موقع ملا تھا. تو وہ ترس رہے تھے کہ ہم جا کے عمرہ کریں. سوچے کہ کتنے ایکسائٹیڈ ہوں گے سبھی لوگ. اور پھر جب صلح حدیبیہ کے جو شرائط آ گئے تو سب ناراض ہو گئے تھے. ایون عمر رضی اللہ عنہ نے بولنا شروع کر دیا تھا. لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ یہ اللہ کا حکم ہے تو وہ خاموش رہ گئے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ جب اللہ کا حکم سنیں تو پھر خاموش ہو جائیں، اس پہ عمل کریں. کئی باتیں ہمیں صلح حدیبیہ سے ملتی ہیں، لیکن اب ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ سبھی کو بیان کیا جا سکے. انشاءاللہ جب ڈیٹیل ہم کریں گے مفہوم قرآن میں تو اس وقت ہم ڈیٹیل دیکھیں گے کہ کیا کیا اس میں آتا ہے. بہرحال اس لیے فرمایا گیا کہ اللہ نے آپ کو کھلی فتح عطا فرمائی تاکہ وہ آپ کو ہر کوتاہی سے درگزر فرمائے، آپ کے اگلے پچھلے تمام گناہوں کو معاف کرے. اب دیکھیں،
جو نبی ہوتا ہے نا وہ گناہ نہیں کرتا، لیکن یہ کیوں کہا گیا کہ آپ کی گناہوں کو معاف کرے؟ کیونکہ نبی اگر خلاف اولا کام کرتا ہے، مثال کے طور پر جب جنگ بدر ہوئی تھی، اس میں بیسٹ یہ تھا کہ جو بھی دشمن ہاتھ آئے تھے ان کو قتل کیا جائے، بنسبت فدیہ لے کے ان کو چھوڑا جائے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کے کہنے پر فدیہ دے کے لوگوں کو چھڑا دیا تھا. لیکن عمر رضی اللہ عنہ کا یہ تھا کہنا کہ ان کو قتل کیا جائے. اب بیسٹ یہ تھا قتل کرنا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پریفر کیا کہ ان کو فدیہ دے کے ان کو آزاد کیا جائے، چھوڑ دیا جائے. یہ گناہ نہیں تھا، یہ کوتاہی تھی. تو یہ بھی کوتاہی نبی کے لیے بڑی چیز ہوتی ہے. تو یہ چھوٹی موٹی جو چیزیں ہوتی ہے ہماری پکڑ نہیں ہوتی اس میں، لیکن نبی کے لیے بیسٹ چیز کرنا ہوتا ہے. تو وہی کہا گیا کہ تمہارے جو اگلے پچھلے تمام گناہ ہیں اس کو معاف کرے اور آپ پر اپنی نعمت پوری کر دے اور آپ کو سیدھا راستہ دکھائے اور آپ کو زبردست کامیابی دے. اللہ تعالیٰ نے حدیبیہ کے مقام پر مومنوں کے دلوں کو اطمینان عطا فرمایا تاکہ ان کے ایمان میں اور اضافہ ہو جائے، ان کی غلطیاں دور ہو جائیں اور ایمان والے مرد اور عورتوں کو ہمیشہ کی جنت عطا فرمائے اور منافقوں مشرکوں کو سخت سزا دے. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو شہادت دینے والا، بشارت دینے والا اور خبردار کرنے والا بنا کر بھیجا ہے تاکہ اے مسلمانوں تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، اس کا ساتھ دو اور صبح اور شام اللہ کی تسبیح کرتے رہو. یاد رکھو کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت خود اللہ کے ساتھ بیعت ہے. پھر آگے فرمایا جو نبی کی بیعت کر کے عہد شکنی کرے گا، اپنے عہد کو توڑے گا، اس کا انجام بہت برا ہوگا. اور جس نے اللہ سے کیا ہوا عہد پورا کیا تو اللہ اسے عنقریب اجر عظیم دے گا. پھر رکوع نمبر 2 ہے، آیات نمبر 11 سے لے کے 17 تک، جس میں منافقوں کا ذکر آتا ہے. حدیبیہ میں شرکت نہ کرنے والے دیہاتی گاؤں والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ میں تشریف لانے کے بعد بہانے بنائیں گے کہ ہم آپ کے ساتھ نہ جا سکے. بہت افسوس ہے، جھوٹے لوگ ہیں یہ. دراصل ہم اہل عیال اور مال و دولت کی مصروفیت میں لگ گئے تھے. یہ ان کے جھوٹے بہانے ہیں، ان کو اللہ کے عذاب سے کوئی نہ بچا سکے گا. دراصل ان منافقوں کا خیال تھا کہ اب مسلمان لوٹ کر نہیں آئیں گے، سب شہید ہونے والے، اس لیے وہ جانے ڈر رہے تھے. ان قریب جب آپ خیبر کی مہم کے لیے نکلے تو یہ منافق لوگ آپ کے ساتھ چلنے کی اجازت مانگیں گے، کیونکہ یہاں مال غنیمت ملنے کی بہت توقع تھی انہیں کہ اب بہت زیادہ مال ہاتھ میں آنے والا ہے. تو دنیا کے فائدے کے لیے یہ اجازت مانگیں گے کہ ہم بھی چلتے اس جنگ میں. ان سے کہہ دو کہ ہم اس مہم میں تمہیں ساتھ لے جانے کو تیار نہیں ہیں. اللہ کا حکم یہی ہے، البتہ ان قریب تمہیں ایسے لوگوں سے لڑنے کے لیے بلایا جائے گا جو بڑے زور آور ہیں. تم ان سے جنگ کرتے رہو گے یا وہ مسلمان ہو جائیں گے. اس وقت اگر تم نے ساتھ دیا تو پھر تم بہترین اجر پاؤ گے، اور اگر پہلے کی طرح پھر تم نے جہاد سے منہ موڑا تو سخت عذاب کے مستحق ہوں گے. یعنی ابھی بھی تمہیں لوٹنے کا چانس ہے. جہاد سے استثناء صرف اندھے، لنگڑے اور مریض کے لیے. یعنی یہ اگر اندھے اور جو لنگڑے ہیں اور مریض ہیں وہ اگر جہاد کو نہ نکلے تو ان پر کوئی پکڑ نہیں ہے. پھر رکوع نمبر 3 ہے، آیات نمبر 18 سے لے کے 26 تک، جس میں بیعت رضوان کے بارے میں آتا ہے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جن ایمان والوں نے آپ کے ہاتھ پر
हुदैबिया में दरख्त के नीचे बैत की थी, क्योंकि जो बैत रिदवान हुआ था वो एक दरख्त के नीचे हुआ था। सभी ने बैत ली थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। थोड़ा सा सिर्फ मैं इसका बैकग्राउंड बताऊंगी, डिटेल में नहीं जाऊंगी। उस्मान रदियल्लाहु अन्हु की शहादत की एक खबर पहुंची थी मुसलमानों को, जो यकीनी भी नहीं थी, और वो वैसे भी उनको शहादत उस वक्त नहीं हासिल हुई थी। जस्ट अफवाह थी कि उस्मान रदियल्लाहु अन्हु को शहीद किया गया। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा को लगा कि ये शायद सही न्यूज़ है, इसलिए एक दरख्त के नीचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर सारे सहाबा ने बैत ली थी कि हम सब इसका बदला लेंगे, इसका इंतकाम लेंगे। इसमें एक बड़ी बात गौर करने की है। इसमें देखिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गैब का इल्म नहीं है। अगर गैब का इल्म होता तो उन्हें पता चलता कि उस्मान रदियल्लाहु अन्हु शहीद नहीं हुए। इसका मतलब यह है कि रसूलों को भी गैब का इल्म नहीं होता, उतना ही होता है जितना अल्लाह दे। तो जो लोग कहते हैं ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गैब का इल्म था, तो ये गलत है। जितना दिया गया उतना ही उनको पता था। अब यहाँ पर बताया नहीं गया कि उस्मान रदियल्लाहु अन्हु शहीद हुए या नहीं हुए। बहरहाल ये कहा गया कि जिन लोगों ने दरख्त के नीचे बैत की थी, बैत रिदवान, अल्लाह उन सब से राज़ी हो चुका है। उनको अल्लाह ने दिलों का सुकून और फौरी कामयाबी भी अता फरमाई। इसके अलावा उनको और भी गनीमत और कामयाबी से नवाजेगा आगे। अगर हुदैबिया में काफिर तुमसे लड़ते तो कभी तुम्हारे मुकाबले में न ठहर सकते। अल्लाह का तरीक़ा यही है कि वो अपने रसूलों की ज़रूर मदद करता है। अल्लाह ने तुम्हें मक्का की वादी में जंग करने से रोका, हालांकि तुम उन पर गालिब आ चुके थे। अगर मक्का में ईमान वाले मर्द और औरतें नहीं होती और उनको नुकसान पहुंचने का ख़तरा न होता तो उन मक्का के काफिरों को तुम्हारे हाथ से सफाया कर दिया जाता। लेकिन मक्का में कुछ मोमिन मर्द और औरतें रह गए थे जो हिजरत नहीं कर पाए, इसलिए उससे रोका गया, लड़ाई नहीं हुई। हुदैबिया में काफिरों के दिलों में जाहिलाना ज़िद थी। वो ज़िद क्या थी? एक तो ये थी कि जिन मुसलमानों ने जंग बदर में हमारे रिश्तेदारों को मार डाला, हम उन्हें मक्का में दाखिल नहीं होने देंगे, इस वजह से उन्होंने रोका था। और दूसरी ज़िद ये थी कि अगर हमने मुसलमानों को मक्का में दाखिल हो जाने दिया तो अरब भर में ये बात मशहूर होगी कि कुरैश मक्का मुसलमानों से दब गए, डर गए। तो ये देखिए तकब्बुर था उनका एक। इस वजह से भी उन्होंने अलाउ नहीं किया उम्रा करने के लिए, रोक दिया उनको, सारे मुसलमानों को। ये जिहालत है। मगर अल्लाह ताला ने ईमान वालों के दिलों को इत्मीनान से भर दिया और उनको तकवा की बात का पाबंद रखा, और वाकई उसके हकदार थे वो। फिर रुकू नंबर 4 है, आयत नंबर 27 से लेके 29 तक, और ये सूरह अल-फतह का लास्ट रुकू आता है। इसमें इस्लाम की सरफराजी और सहाबा की शान के बारे में आता है। इससे पहले कि मैं इन आयत का खुलासा करूं, थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड याद रखें। सुलह हुदैबिया से पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक ख्वाब आया था। वो ख्वाब क्या था कि वो यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और बहुत सारे मुसलमान बैतुल्लाह का तवाफ़ कर रहे हैं, जो कि नबी का ख्वाब सच्चाई होता है और वो वही होती है। इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्रा का इरादा किया और अपने सहाबा के साथ वो उम्रा के लिए निकले थे। और वो सुलह हुदैबिया वाक़या हुई कि मुशरिकों ने उनको रोक दिया था उम्रा करने से, मक्का में दाखिल होने से। तो ये एक बैकग्राउंड याद रखें। अब आगे बढ़ते हैं। इस सुलह हुदैबिया के नतीजे में अल्लाह ताला ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख्वाब सच्चा कर दिखाया कि तुम मस्जिद हराम में दाखिल होंगे अगर अल्लाह ने चाहा।
اب اس خواب کے بعد کافر یا منافق ہی نہیں بلکہ کچھ مسلمانوں کو تردد ہوا کہ نبی کا خواب تو سچا ہوتا ہے، پھر ہمیں کیوں روکا گیا؟ تو اس کا ایک جواب تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی دیا کہ اس میں وقت کا تعین نہیں تھا۔ میں نے کب کہا تھا کہ یہ عمرہ اسی سال ہوگا؟ ایسے تو نہیں کہا گیا نا، وقت کا تعین نہیں تھا، اور نیکسٹ ایئر یہ عمرہ کیا گیا، اس سال نہیں کیا گیا۔ تو اس میں اور ایک بات پتہ چلتی ہے کہ صبر کریں۔ ہم تو سوچتے جو ہمیں چاہیے وہ آج ہی ہم کو ملے، تو اس سے بہت سارے ہم لیسن لے سکتے ہیں۔ بہرحال کہا گیا کہ تمہیں کوئی خوف نہیں ہوگا جب مسجد حرام میں داخل ہوگے، کسی کا خوف نہیں ہوگا۔ وہ اللہ ہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ دنیا بھر کے دینوں پر اسلام کو غالب کر دے۔ اب آگے کی آیت کا خلاصہ کرنے سے پہلے ایک اور بیک گراؤنڈ یاد رکھیں۔ اب ہوا یہ تھا کہ جو صلح حدیبیہ ہو رہی تھی، اس میں جو ٹریٹی ہو رہی تھی اس میں سائن کرنی تھی، تو کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اس طرح لکھا تھا، محمد الرسول اللہ۔ جب کافروں نے یہ دیکھا محمد الرسول اللہ تو بہت زیادہ غصے میں آ گئے اور کہنے لگے اسی بات پہ تو لڑائی ہے ہماری، ہم نہیں تم کو رسول مانتے، تم اس کو مٹا دو اور لکھو محمد ابن عبداللہ۔ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، تو پھر علی رضی اللہ عنہ کو بلائے اور کہنے لگے کہ اے علی، یہاں پر کہاں لکھا ہوا ہے میرا نام؟ اس میں رسول اللہ کے بدلے ابن عبداللہ لکھ دینا۔ سبحان اللہ، جس رسول کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا تھا وہ پوری دنیا کو تعلیم دے کے چلے گئے ہیں۔ سائنس کی بھی تعلیم، ہسٹری کی بھی تعلیم، جغرافی کی بھی تعلیم، جن کو خود پتہ نہیں تھا کہ خود کا نام کدھر لکھا ہوا ہے۔ سبحان اللہ، پوری دنیا کو سکھا کر گئے ہیں ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہرحال علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نہیں مٹاتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے، مجھے بتا دو کہ کہاں لکھا ہوا ہے۔ پھر اپنے ہاتھ سے انہوں نے وہ رسول اللہ کو کٹ کر دیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کتاب میں، قرآن میں، جو قیامت تک رہنے والی ہے، اس میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طرح پیش کیا؟ محمد الرسول اللہ، محمد الرسول اللہ پرمننٹ قرآن میں رکھ دیا، قیامت تک کے لیے رکھ دیا۔ اے کافروں، تم نے ان کا نام مٹا دیا نا، رسول اللہ، یہ قیامت تک لوگ پڑھتے رہیں گے۔ اور وہ سورہ الفتح میں ہی آخر میں یہ بات بتائی گئی کہ تمہیں کامیابی ملی، تم فتح حاصل کیے، تم جیت گئے، محمد الرسول اللہ۔ تم نے ٹیمپرری اس کو مٹا دیا تھا نا، اب یہ پرمننٹ قرآن میں رہے گا، کبھی نہیں مٹے گا۔ اور آپ کے ساتھی صحابہ رضی اللہ عنہم کافروں پر سخت ہیں اور آپس میں رحیم و کریم ہیں۔ وہ سجدہ کرنے والے، رکوع کرنے والے، اللہ کی رضا کو تلاش کرنے والے ہیں۔ دیکھیں صحابہ کا کیا مقام ہے۔ جو لوگ صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں، گالیوں کے بغیر خطبے شروع نہیں کرتے، وہ کان کھول کے سن لے، اس قرآن کو غور سے پڑھے، اس میں صحابہ رضی اللہ عنہم کی کتنی فضیلتیں ہیں، ان کا کیا شرف ہے۔ تو ایٹ لیسٹ اس سورہ کو سمجھ کر پڑھے کہ ان کا کیا شرف ہے، ان کی کیا فضیلتیں ہیں۔ اور صحابہ کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ ان کی علامت ان کے چہروں پر سجدوں کا نشان ہے۔ ان کے چہرے پر سے تم پہچان لوگے کہ یہ صحابہ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، نیک لوگ ہیں یہ لوگ۔ یہ نشانات بالکل ظاہر ہے۔ اللہ ان کی بدولت اسلام کی کھیتی کو سرسبز کرے گا اور کافر جلیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں اور نیک عمل کرنے والوں کے ساتھ مغفرت اور بڑے اجر کا وعدہ کر رکھا ہے۔ الحمدللہ، یہاں پر ہماری سورہ الفتح کمپلیٹ ہو گئی۔ اب
नेक्स्ट सूरा आती है सूरह अल हुजरात, जो 49 नंबर सूरा है। इसमें 2 रुकू हैं और 18 यानी 18 आयात आते हैं। अल हुजरात का मतलब होता है कमरे, रूम्स होते हैं ना, रूम्स, प्राइवेट अपार्टमेंट भी कह लीजिए, तो उसका मतलब हुजरात का मतलब आता है। और रुकू नंबर 1 में अल हुजरात का लफ्ज़ आया हुआ है, इसी वजह से इस सूरह का नाम अल हुजरात है। इस सूरत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुकूक़ के बारे में, फिर मुसलमानों के बाहमी माशरती ताल्लुकात जो हैं उसके बारे में, और अखलाक के फ़ज़ाइल का भी ज़िक्र आता है। तो चले शुरू करते हैं। रुकू नंबर 1 है आयात नंबर 1 से लेकर 10 तक, जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आदाब के बारे में आता है। फरमाया गया, ईमान वालों को हिदायत फरमाई गई है कि अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आगे न बढ़ो, यानी दीन में अपनी तरफ से कोई इजाफा न करो, बिदात नहीं ईजाद करो, बल्कि जितना दीन अल्लाह और उसके रसूल ने तुम्हें दिया है उस पर अमल करो, अपनी तरफ से कुछ ऐड नहीं करो। कभी कभी वो बिदात होता है और कभी कभी शिर्क बन जाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ से अपनी आवाज़ ऊंची न करो, जो कि आज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे दरमियान नहीं हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो भी कुरान और हदीस की तालीमात उन्होंने दी हैं, अगर वो पता चले तो ये नहीं कहे कि हमारा इमाम ये कहता है और हमारा इमाम वो कहता है, बल्कि ये देखे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात क्या थी। उनकी आवाज़ से अपनी आवाज़ ऊंची न करो, जिस तरह एक दूसरे को बुलाते हो उस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खिताब न करो, क्योंकि कुछ लोग आते थे और उनका नाम लेके उनको पुकारते थे, ख़ासतर से देहाती लोग जो थे, तो मना किया गया है, एटिकेट सिखाए गए हैं। आज हमारे यहाँ लोग क्या करते हैं, नातों में या मोहम्मद करके नात पढ़ते हैं, हालांकि सूरह हुजरात में ही, कुरान में ही मना किया गया इस तरह नाम लेना। और अगर इन लोगों से कहते हैं हम कि ऐसे नहीं करें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम रिस्पेक्ट से लें, या मोहम्मद ने करें, तो कहते ये हमारी मोहब्बत है उनसे। अगर सच में मोहब्बत है तो फिर वही करो और वही कहो जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान और सुन्नत के ज़रिए जो तालीमात दी हैं, जो करने और कहने कहा गया है वो करो। आगे कहा गया है कि वरना आपके जो आमाल हैं, जो भी नेक आमाल किए हो, सब ज़ाया होने वाले हैं अगर इस तरह करोगे तो। आगे की, बिल्कुल आगे की आयत आती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा जो थे अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु, वो उम्र में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़े थे, लेकिन जब इस्लाम लाए तो हमेशा उन्होंने रसूलुल्लाह ही कहा, अल्लाह के रसूल है, अल्लाह के रसूल। तो किसी ने उनसे पूछा तो कहने लगे, उम्र में तो मैं बड़ा हूँ, लेकिन मर्तबे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े हैं। इवन वो चचा जो थे, उम्र में ज़्यादा होने के बावजूद, चाचा होने के बावजूद भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मोहम्मद नहीं कहते थे, बल्कि उनको रिस्पेक्ट से आवाज़ देते थे। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है ना, तो रसूलुल्लाह कहते थे, ए अल्लाह के रसूल, या रसूल अल्लाह, इस तरह से कहते थे। इवन हमारे लिए भी ये है कि जो भी हमारे टीचर्स हैं, जो भी उल्मा हैं, उनकी रिस्पेक्ट की जाए, उनको रिस्पेक्ट से पुकारा जाए, कहीं बेखबरी में तुम्हारे अमल ज़ाया ना हो जाए। अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस तरह पुकारेंगे तो तुम्हारे अमल जो भी तुमने अच्छे किए हैं वो ज़ाया कर दिए जाएंगे, उसका अजर नहीं मिलेगा। हुजरों के बाहर खड़े होकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को न बुलाओ। ये देहाती खिड़कियों में से आवाज़ देते थे ज़ोर ज़ोर से पुकार के, तो उनको एटिकेट सिखाए जा रहे हैं। ये हमारे लिए भी सबक है कि हम अपने उलमाओं के साथ, अपने टीचर्स के साथ कैसे बिहेव करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद बाहर तशरीफ़ लाए तो मुलाकात का इंतज़ार करो, उनको खुद आने दो। अगर तुम्हारे पास कोई फासिक खबर लेकर आए तो तहकीक किए बगैर कोई कार्रवाई न करो। आज कितना कॉमन है
کہ جو کوئی کچھ کہتا ہے اس پر ہم یقین کر لیتے ہیں اور افواہیں پھیلانا شروع کر دیتے ہیں۔ آج کل سوشل میڈیا کو ہی دیکھیں، چھوٹی سے چھوٹی خبر ہوتی ہے، جھوٹی خبر ہوتی ہے اور اس کو ہم عام کر دیتے ہیں۔ تو یہ جو سورہ ہے پوری ایٹیکیٹ سکھاتی ہیں۔ تو بغیر تحقیق کے کوئی کام نہ کرو۔ ایون حدیث اگر کوئی ضعیف ہے، بن گھڑت ہے، اس کی تحقیق کرو کہ صحیح ہے کیا نہیں۔ ڈائریکٹ فارورڈ کرتے نہیں بھیجو، بلکہ ذرا عقل سے کام لو، معلوم کرو یہ صحیح ہے یا نہیں۔ صرف دینی باتوں کی ہی تحقیق نہیں بلکہ دنیائی بھی باتوں کی تحقیق کرو دوسروں کو بتانے سے پہلے۔ بغیر تحقیق کے کوئی بھی خبر عام کرنے کے بعد ایسا نہ ہو کہ تم دانائی میں کسی قوم کو تکلیف پہنچا دو کہ اس طرح تمہیں پھر شرمندہ ہونا پڑے۔ پھر آگے فرمایا اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت سے معاملات میں تمہاری بات مان لیا کریں تو تم خود ہی مشکلات میں مبتلا ہو جاؤ۔ پھر آگے فرمایا اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ایمان کو محبوب بنا دیا اور کفر کی نفرت تمہارے دلوں میں پیدا کر دی ہے۔ اور اگر مسلمانوں کے دو گروہ آپس میں لڑے تو صلح کرا دو، مسلمانوں کو لڑنے مت دو اور لڑواؤ بھی مت۔ کچھ لوگوں کو عادت ہوتی ہے کہ ایک دوسرے کو لڑواتے ہیں، حالانکہ ان کے درمیان صلح کرا دو۔ اگر ان میں سے کوئی ایک دوسرے پر زیادتی کرے تو زیادتی کرنے والے کے خلاف لڑو، جو زیادتی کر رہا ہے، ظلم کر رہا ہے، اس کے خلاف لڑو یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف پلٹ آئے۔ صلح کی طرف مائل ہو تو فیصلہ انصاف سے کرو۔ سارے مومن بھائی بھائی ہیں، وہ تمہارے ہی بھائی ہیں، کیوں ان کو دشمن سمجھتے ہو؟ بھائیوں میں صلح کرا دیا کرو، اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ پھر رکو نمبر 2 ہے اور یہ سورہ الحجرات کا لاسٹ رکو آتا ہے، آیات نمبر 11 سے لے کے 18 تک، جس میں مسلمان کے اخلاق کے فضائل بتائے گئے ہیں۔ فرمایا مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑائیں۔ مذاق جائز نہیں ہے، وہ مذاق منع ہے جس میں دوسرے کی تحقیر، دوسرے کو ذلیل کرنا ہو یا دوسرے کو تکلیف پہنچانا ہو، ایسا مذاق بالکل منع ہے۔ ورنہ محض تفریح کے لیے کوئی اچھی اور سچی بات ہو تو وہ مزاح ہوتی ہے، مزاح، وہ کہنا منع نہیں ہے۔ جیسے ایک اسٹوری ہوئی تھی، ایک بوڑھی عورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور کہنے لگی کہ میرے لیے دعا کرے کہ میں جنت میں جاؤں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کوئی بھی بڑھیا جنت میں نہیں جائے گی۔ تو وہ رونا شروع کر دی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کوئی بھی بڑھیا جوان ہو کر جائے گی، بوڑھی نہیں جائے گی، لیکن اس کو جوان بنا کے بھیجا جائے گا، یعنی جنت میں جوان رہو گی تم۔ تو پھر وہ خوش ہو گئی۔ تو اس طرح کا مزاحیہ الاؤ ہے، لیکن مذاق جس میں کسی کو ذلیل کرنا مقصد ہو یا تکلیف دینا یا کسی کو حقیر بتانا مقصد ہو تو ایسا مذاق بالکل الاؤ نہیں ہے۔ کسی کا مذاق نہ اڑایا، الگ الگ کر کے بتایا ہوا ہے، مومن مرد الگ، مومن عورتوں کو بھی، دونوں کو بھی بتایا گیا ہے کہ مذاق نہیں اڑاؤ ایک دوسرے کا۔ جن کا مذاق اڑا رہے ہو سکتا ہے وہ اللہ کے نگاہ میں تم سے اچھے ہو سکتا ہے جس کا تم مذاق اڑا رہے ہو وہ اللہ کا مقرب بندہ ہو۔ اور آگے یہ بھی فرمایا کہ ایک دوسرے پر تانا نہ دو، کسی کے عیب ڈھونڈنے میں مت لگ جاؤ، ایک دوسرے کو برے ناموں سے نہیں پکارو۔ ہمارے یہاں کتنا کامن ہوتا ہے، کسی کا کتنا اچھا نام ہوتا ہے اس کو بگاڑ دیتے ہیں، یا اس کے نام کے ساتھ کچھ اور نام لگا دیتے ہیں یا نمبر لگا دیتے ہیں، جیسے کچا پاپڑ، چمٹا، اے لنگڑے، اے کانے۔ یہ کیا ہے سب؟ برے القاب سے کسی کو کیوں پکار رہے ہو؟ ان کے تو اچھے نام ہیں، ان ناموں سے تم پکارو۔ پھر آگے فرمایا بدگمانی سے بچو، کہ اس نے ایسا کیوں کہا، ہاں اس نے ایسا اس لیے کہا ہوگا کیونکہ اس کا مقصد یہ ہوگا۔ بہت بدگمانی ہوتی ہے، اسی لیے کہا گیا ان بعد الظن اسم، بعض بدگمانیاں گناہ ہوتے ہیں، تو بچ کے رہو بدگمانیوں سے۔
लोगों के बारे में बदगुमानियाँ नहीं करो, लोगों के उयूब की टो में न रहो, उनके ऐब ढूंढते नहीं बैठो। अपने आप में ऐब देखो कितने हैं, पहले वो मार्क करो। दूसरों के ऐब नहीं ढूंढो कि इसमें ये ऐब है और वो ऐब है। एक दूसरे की गीबत न करो। गीबत का क्या मतलब होता है? जब हम कहते हैं कि देखें आप गीबत नहीं करें किसी की, तो लोग कहते हैं मैं थोड़ी गीबत कर रही हूँ, जो सच्चाई है वही तो बता रही हूँ। एक्चुअली गीबत वो होती है किसी के पीछे उसकी नापसंदीदा बात बयान करना जो उसमें मौजूद है, सच्ची बात है, लेकिन ऐसी बात अगर वो इंसान सुन ले अपने बारे में तो उसे बुरा मालूम हो, तो ये गीबत होती है। वही तो जो तुम सच्चा बोल रहे हो उसके बारे में जो बुराई बयान कर रहे हो वो गीबत होती है। अगर झूठ बोल रहे हैं तो वो बहतान होता है, उस पर इल्ज़ाम होता है। तो कहा गया गीबत न करो। मुसलमान भाई की गीबत करना अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाने के बराबर है। पहली बात तो कोई किसी इंसान का गोश्त खाता नहीं है, और वो भी अपने भाई का गोश्त। हराम हराम है ये गिबत करना। अब लोग कहते हैं हमारी दुआएं कबूल क्यों नहीं होती। आप देखें कि आप क्या क्या हराम ले रहे हो। अगर पूछा जाए तो बोलते नहीं, हम तो शराब भी नहीं पीते, हम मुर्दार भी नहीं खाते, हम खिंजीर का गोश्त भी नहीं खाते, लेकिन ये मार्क नहीं करते कि वो गिबत करते हैं। अब गिबत करना यानी मुर्दा भाई का गोश्त खाना। मुर्दा भाई का कोई भी हो, उसका गोश्त खाना अलाव है क्या? हराम है ना। तो तुम हराम खा रहे हो, वो भले ही बात करके गिबत करके, तो तुम्हारी दुआ कैसे कबूल होगी? गिबत न करो। अगर तुम चाहते हो तुम्हारी दुआ कबूल हो तो इस हराम से भी रुको, गिबत करने से रुको। ये औरतों में बहुत ज़्यादा कॉमन बीमारी है गिबत करने की। हर एक की गिबत करने लगते हैं, उन्हें लगता है कि उनके सिवा कोई सही नहीं है। हर एक की बुराइयां ढूंढना शुरू करते हैं। कोई अगर पास नहीं है तो फ़ोन करके फिर वो एक दूसरे की गिबत करना शुरू कर देते हैं। इसकी गिबत, उसकी गिबत, हर एक की गिबत गिबत। एक एक घंटा फ़ोन पे लगाते हैं पूरी दुनिया की गिबतें करने के लिए। तो गिबत ना करो। मुसलमान भाई की गिबत करना मुर्दा भाई का गोश्त खाने के बराबर है। लोगों, कौमें, खानदान और कबीले पहचान के लिए हैं। अल्लाह के नज़दीक सबसे ज़्यादा इज्जत वाला वो है जो सबसे ज़्यादा परहेजगार है। ये भी हमारे यहाँ बहुत कॉमन बीमारी है कि लोग अपने ख़ानदान को ऊंचा ख़ानदान कहते हैं और बोलते हैं निचले ख़ानदान वाले, हम वहाँ बेटियाँ नहीं देते और हम ऊंचे ख़ानदान के, बड़े ख़ानदान वाले हैं। हालांकि इज्जत अल्लाह के नज़दीक क्या है? परहेजगारी, मुत्तकी इंसान, यही बड़ी इज्जत है। जिसके अंदर तकवा है, जो मुत्तकी इंसान है, वो अल्लाह के नज़दीक सबसे ज़्यादा इज्जत वाला है, न कि तुम्हारे ख़ानदान। फिर आगे फरमाया, देहाती कहते हैं हम ईमान ले आए, उनसे कहो तुम मुसलमान हुए हो, अभी ईमान तुम्हारे दिलों में दाखिल नहीं हुआ। ईमान वाले वो हैं जो अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाए, फिर उन्होंने कोई शक नहीं किया और माल और जान से जिहाद में मशगूल हो गए, यही सच्चे हैं। वो देहाती आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एहसान जताते कि वो इस्लाम लाए। कह दो तुम मुझ पर अपने इस्लाम का एहसान न जताओ, यह अल्लाह का एहसान है कि उसने तुम्हें ईमान की दौलत से नवाजा। अल्लाह तो ज़मीन और आसमान की तमाम छुपी बातों को जानने वाला है कि तुम्हारे दिल में क्या है और तुम ज़बान से क्या कहते हो। अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ पर हमारी सूरह अल हुजरात कंप्लीट हो गई। अब सूरह कौफ जो सूरह नंबर 50 आती है और यहाँ से 7वीं मंजिल स्टार्ट होती है। इसमें 3 रुकू है सूरह कौफ में और इसके 45 आयत आते हैं। कौफ हुरूफ मुक़त्तात में से हैं, जैसे अलिफ लाम मीम हा मीम, इसी तरह कौफ हुरूफ मुक़त्तात। सूरे के शुरू में ही कौफ आया हुआ है, इसीलिए इस सूरे का नाम
سورہ قاف ہے. قاف جو لیٹر ہوتا ہے نا وہ. اس صورت میں مختلف طریقوں سے جزا اور سزا کے بارے میں آتا ہے اور قیامت کے دن کا ذکر بھی ہوا ہے. تو چلے شروع کرتے ہیں. رکوع نمبر 1 ہے، آیات نمبر 1 سے لے کے 5 تک، جس میں رسالت کا انکار اور قیامت کی دلیلیں دی ہوئی ہیں. قرآن مجید کی قسم کہ ان کافروں نے کسی معقول دلیل کی بنیاد پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار نہیں کیا. ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، بلکہ ان کو تعجب ہوا ہے کہ ان میں سے ہی ایک ڈرانے والا آ گیا. یہ کہتے تھے کہ مرنے کے بعد زندہ ہونا ایک دور کی بات ہے، ہم نہیں مانتے کہ ہم واپس زندہ ہونے والے ہیں. یہ قیامت کا انکار کرنے والے دیکھیں کہ ہم نے ان کے اوپر آسمان کو کیسے خوشنما بنایا ہے. اس آسمان میں کوئی شگاف تک نہیں چھوڑا، اتنا پرفیکٹلی اللہ نے بنایا. پھر زمین بچھائی، پہاڑ کھڑے کیے، زمین میں خوشنما نباتات پیدا کی. ویجیٹیشن ہو رہا ہے نا. آسمان سے پانی برسایا، پھر طرح طرح کے پھل اور غذائیں پیدا کر دی. جس طرح مردہ زمین کو ہم زندگی بخشتے ہیں، ایسے ہی مردوں کو زندہ کریں گے. یہ جو ساری نشانیاں بتائی ہوئی ہیں اس پر غور کریں کہ کیسے مردے زندے ہوں گے. ان سے پہلے بھی قوم نوح، کنویں والے، سمود، عاد، فرعون، قوم لوط، ایکا والے یعنی قوم شعیب، اور تبع کی قوم یعنی سبا ایک یمنی قوم ہے. ان ساری قوموں نے رسولوں کا انکار کیا اور قیامت کو جھٹلا چکے ہیں. یہ لوگ، ان پر ہمارا عذاب آیا تو یہ آج کے کافر کیسے بچ جائیں گے؟ وہ سوچتے کہ وہ بچیں گے، قیامت کے دن دیکھ لیں گے. پھر رکوع نمبر 2 ہے، آیات نمبر 16 سے لے کے 29 تک، جس میں جزا اور سزا یقینی ہے اس کے بارے میں آتا ہے. ہم نے انسان کو پیدا کیا، ہم اس کے دل میں ابھرنے والے وسوسوں سے بھی پوری طرح باخبر ہیں. ان کے دل میں کیا وسوسے اٹھ رہے وہ بھی اللہ کو پتہ ہے. ہم اس کے شے رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں. ہمارے 2 لکھنے والے فرشتے دائیں اور بائیں بیٹھے اس کا ہر عمل لکھ رہے ہیں. کوئی لفظ زبان سے نہیں نکلتا مگر یہ اس کو محفوظ کر لیتے ہیں. اس لیے سوچ سمجھ کے بات کیا کریں کہ کیا کہہ رہے ہیں. پھر ایک روز موت کی جان کنی آ پہنچی. اے انسان، اسی سے تو بھاگتا تھا، اب کہاں بھاگ کے جائے گا؟ سور پھونکا جائے گا. ہر شخص اللہ کے یہاں اس حال میں پیش ہوگا کہ اس کے ساتھ ایک ہانک کر لانے والا ہوگا، یعنی میدان حشر کی طرف اس کو ہانک کے لائے گا، اور ایک اس کے اعمال کے متعلق گواہی دینے والا ہوگا. ہر ضدی کافر، ناشکرا، نیکی سے روکنے والا، مال میں بخل کرنے والا، کنجوسی کرنے والا، حد سے بڑھنے والا، شک میں گرفتار جہنم میں پھینک دیا جائے گا. وہاں اس کا شیطان ساتھی بھی جہنم میں ساتھ ہی پھینک دیا جائے گا. وہ کہے گا یہ تو خود گمراہ تھا، میں نے اس کو گمراہ نہیں کیا تھا. اب دیکھیں شیطان جب اس کے ساتھ جہنم میں ہوگا تو کہے گا یہ تو خود ہی گمراہ تھا، میں نے تو نہیں کیا. انہیں الٹا الزام اس کے اوپر ڈال دے گا. حکم ہوگا میرے سامنے جھگڑے کرنے کی ضرورت نہیں، تم کو برے انجام سے پہلے ہی خبردار کیا جا چکا تھا، میرے فیصلے کبھی نہیں بدلتے. اس کے بعد رکوع نمبر 3 ہے، آیات نمبر 30 سے لے کے 45 تک، جس میں عذاب آخرت سے نجات نہیں اس کے بارے میں آتا ہے. فرمایا یوم نقول لجہنم هل امتلأت وتقول هل من مزید. اس دن ہم جہنم سے کہیں گے کیا تو بھر گئی؟ وہ کہے گی یعنی جہنم کہے گی کیا کچھ اور ہے؟
جبکہ جنت پرہیزگاروں کے قریب کر دی جائے گی جو بن دیکھے اپنے رب سے ڈرتے رہیں اور اللہ کے حضور قلب سلیم لے کر حاضر ہوئے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کے مخالفوں سے بڑے بڑے طاقتور کافروں کو ہلاک کر چکے ہیں۔ ان کو جب ہم نے پکڑا پھر ان کو کوئی پناہ نہ ملی۔ جس کو ذرے بھر بھی ہوش ہو وہ ان واقعات سے نصیحت حاصل کرے۔ اس میں بڑی نصیحتیں ہیں۔ ہم نے آسمان اور زمین کو 6 دنوں میں، 6 ادوار میں، 6 پیریڈز میں پیدا کیا اور ہمیں کوئی تھکان نہیں ہوئی۔ آپ ان کی بیہودہ باتوں پر صبر کریں۔ فجر اور عصر کو اللہ کی تسبیح میں مشغول رہیں۔ رات کو اور نماز کے بعد بھی تسبیح بیان کریں، یعنی ذکر اذکار کریں، صبح شام کے اذکار پڑھیں۔ پھر آگے فرمایا وہ وقت یاد کرنے کا ہے جب سور پھونکا جائے گا، ہر شخص جی اٹھے گا، زمین پھٹ جائے گی اور لوگ اس کے اندر سے نکل کر تیز تیز بھاگے جا رہے ہوں گے۔ آپ کا کام ان کو زبردستی مسلمان بنانا نہیں ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ مسلمان زبردستی لوگوں کو مسلمان بناتے ہیں، حالانکہ قرآن میں کہا گیا کہ کسی کو زبردستی مسلمان نہیں بنایا جا سکتا۔ آپ قرآن مجید کے ذریعے ہر اس شخص کو نصیحت کریں جو میری تنبیہ، میری وارننگ سے ڈرتا ہے۔ الحمدللہ، یہاں پر ہماری سورہ قاف کمپلیٹ ہو گئی۔ اب ہم سورہ زاریات پہ آتے ہیں۔ یہ 51 نمبر سورہ آتی ہیں۔ اس میں 3 رکوع ہے اور 60 آیات آتے ہیں۔ الزاریات کا کیا مطلب ہے؟ بکھیرنے والیاں، اڑنے والی ہواؤں کو زاریات کہتے ہیں۔ پہلی آیت میں الزاریات کا لفظ آیا ہوا ہے، اسی لیے اس سورہ کا نام سورہ الزاریات ہے۔ اس میں اعمال کا نتیجہ لازمی ہے، جو بھی عمل کریں گے اس کا نتیجہ بھی آئے گا، اس کے بارے میں ہے، اور ساتھ ساتھ جزا اور سزا یقینی ہے، اس کے بارے میں بھی آتا ہے، اور قدرت کے جو مشاہدات ہیں اس کی دلیلیں بھی دی ہوئی ہیں۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ رکوع نمبر 1 ہے، آیات نمبر 1 سے لے کے 23 تک، جس میں سزا اور جزا کا بیان ہوا ہے۔ ہواؤں کا چلنا اور ان سے بارش کا برسنا نشان ہے کہ جس چیز کا تمہیں خوف دلایا جا رہا ہے وہ سچی ہے۔ اعمال کی جزا ضرور پیش آنی ہے۔ محض اٹکل لگانے والے، قیاس اور عقل سے فیصلے کرنے والے ہلاک ہو۔ یہ غفلت میں پڑھ کر آخرت کو بھول چکے ہیں۔ کہتے ہیں قیامت کب آئے گی؟ کہہ دو وہ اس روز آئے گی جب یہ لوگ آگ پر چلائے جائیں گے۔ یہ ہے وہ جس کے بارے میں تم جلدی مچا رہے تھے۔ اللہ سے ڈرنے والے اس سے خوشی خوشی انعام پا رہے ہوں گے۔ یہ راتوں کو بہت کم سوتے تھے کیونکہ اللہ کی یاد جو زیادہ کرتے تھے۔ سحری کو اٹھ اٹھ کر بخشش مانگتے تھے، حالانکہ رات بھر اللہ کی عبادت کرنے کے باوجود بھی سحری کے وقت مغفرت کی دعا مانگتے ہیں۔ بظاہر ایسا نظر آتا ہے کہ انہوں نے بہت سارے گناہ کیے رات کو، لیکن یہ ویسی بات نہیں ہے، بلکہ وہ اعمال کرنے کے باوجود، اللہ کا ذکر کرنے کے باوجود، اللہ کی عبادت کرنے کے باوجود بھی وہ ڈرتے ہیں کہ ہمارے اعمال قبول ہوئے یا نہیں ہوئے۔ اللہ ہمارے جو اعمال تھے اس میں کوئی کمی کوتاہی اگر ہوئی ہے، کوئی شارٹ کمنگز ہے، کوئی غلطی ہوئی ہے تو اللہ ہمیں معاف کر دیں۔ ایسے لوگ ہیں یہ۔ ان کے مال اور دولت میں مانگنے والوں اور محروموں کا حق ہے۔ لوگوں، زمین میں اور خود تمہارے وجود میں یقین والوں کے لیے نشانیاں موجود ہیں۔ خود غور کرو تو پتہ چلے گا کہ قیامت ضرور آنے والی ہے۔
आसमानों में तुम्हारा रिस्क मौजूद है, यानी बारिश जिससे तुम्हारा रिस्क पैदा होता है वो भी आसमान से आती है, और जन्नत और जहन्नम भी आसमान ही में है। आसमानों और ज़मीन के रब की कसम, ये बात हक है, ऐसी ही यकीनी है जैसे तुम बोल रहे हो। क्या तुम्हारे बोलने पर तुमको शक है कि तुम बोल रहे हो? इसी तरह जैसे कि तुम अपने बात पे यकीन रखते हो कि तुम बात कर रहे हो, इसी तरह ये यकीनी बात है कि जज़ा सज़ा का दिन आने वाला है, क़यामत का दिन आने वाला है, जज़ा सज़ा मिलने वाली है। फिर रुकू नंबर 2 है आयत नंबर 24 से लेके 46 तक, और ये जो रुकू आया हुआ है ये इस जुज़ का लास्ट रुकू आएगा, लेकिन आधा ही है, बाकी का हिस्सा हम 27 जुज़ में इसका पढ़ेंगे। यानी 2 रुकू जो है, रुकू नंबर 2 का थोड़ा सा पार्ट 27 जुज़ में आएगा। इसमें थोड़ा सा पार्ट है वो हम पढ़ लेते हैं। इसमें हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और दीगर अंबिया के बारे में आता है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के मुअज़्ज़ज़ मेहमानों की खबर आपने सुनी है, यानी फ़रिश्ते जो आए थे इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास, खुशखबरी भी लेके आए थे और डराने के लिए भी आए थे। लूत अलैहिस्सलाम की कौम पे अज़ाब लेके आए थे। जब उन्होंने आकर सलाम किया, फ़रिश्तों ने जब सलाम किया इब्राहीम अलैहिस्सलाम को, तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा ये तो कुछ अजनबी से लोग हैं, क्योंकि उस एरिया में ऐसे उन्होंने उनको कभी देखा हुआ नहीं था, इसलिए कहने लगे ये तो कुछ स्ट्रेंज लोग हैं, अजनबी से लोग हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उनके सामने मोटा ताज़ा बछड़ा लाया। चूँकि इब्राहीम अलैहिस्सलाम बहुत मेहमान नवाज थे, मेहमानों की बहुत खिदमत करते थे, तो उन्होंने सोचा कोई अजनबी हैं, तो उन्होंने बेस्ट खाना यानी भुना हुआ बछड़ा उनके सामने पेश किया और कहा तुम खाते क्यों नहीं? अब पेश किया तो ये तो फरिश्ते थे ना, तो नहीं खा रहे थे। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम कहने लगे कि तुम खाते क्यों नहीं? इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कुछ डर सा महसूस किया। इनके यहाँ ये था कि अगर कोई मेहमान खाना नहीं खाता था तो कहते हैं कि इनको ये डर था कि ये कहीं दुश्मन तो नहीं है, क्योंकि दुश्मन अपने दुश्मन के घर खाता नहीं था, या कुछ और भी तफसीरें इसकी आई हुई हैं। बहरहाल ये एक तफसीर थी। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब डर महसूस किया तो फरिश्तों ने कहा कि कोई ख़तरे की बात नहीं। उन्होंने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को इसहाक़ अलैहिस्सलाम की खुशखबरी सुनाई। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बीवी यानी सारा अलैहिस्सलाम भी हैरत में पड़ गई। क्योंकि सारा अलैहिस्सलाम बांझ थी, बूढ़ी थी। कहते हैं कि उनकी जो एज थी ना वो 90 ईयर्स 90 साल के थे वो, और इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उम्र 100 साल के करीब थी। तो इसलिए उन्हें ताज्जुब हुआ कि उन्हें कैसे बच्चा हो सकता है। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर हमारा पारा नंबर 26 जुज़ 26 कंप्लीट हो गया। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।